السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے میں کچھ حدیثیں لے کر آیا ہوں شب برات کے تعلق سے، اور شب برات کی کچھ فضیلتیں بھی بتانے والا ہوں، اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ شب برات میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے والا ہوں کہ غیر مقلدین جو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں ان کا بھی جواب دینے والا ہوں، کیونکہ ہم جو 15ویں شب کو کرتے ہیں، عمل جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کا بھی میں بہت اچھی طریقے سے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے میں جو حدیث شب برات کے جو فضیلت میں آئی ہیں اس کو بتا دوں آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جو حدیث بتانے والا ہوں وہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ کیا؟ سندن ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ کہو گے جب حضرت ضعیف ہے حدیث تو کیوں بتا رہے ہو، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو، کیوں بول رہے ہو؟ تو میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، محدثین کے ایک رول ہیں، محدثین کے رول ہیں، محدثین جنہوں نے جرح و تعدیل اسماء و رجال، جس سے ہم حدیث سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث غریب ہے، جو ہم سمجھتے ہیں انہی لوگوں نے یہ رول بھی بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کہ ضعیف حدیث فضیلت میں، فضائل میں قبول کر لی جاتی ہے، مقبول ہے۔ اب کوئی لوگ پھر کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ حضرت فضیلت میں کیسے قبول ہے؟ تو میرے بھائی آج میں آپ کو بڑی اچھی طریقے سے بتانے والا ہوں، آسان لفظوں سے، اور بہت جلد یعنی جلدی سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میں نے جو محنت کیا میری محنت رنگ لائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب محدثین کے نزدیک کوئی حدیث آتی ہے، محدثین کے نزدیک، محدثین کے سامنے کوئی روایت آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، تو محدثین دیکھتے ہیں کہ کیا وہ روایت، وہ حدیث احکام بتا رہی ہے، کیا وہ روایت، وہ حدیث حرام و حلال کا مسئلہ بتا رہی ہے۔ اگر وہ حرام و حلال کا مسئلہ بتا رہی ہے، احکام بتا رہی ہے، تو محدثین اس پر سختی کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل اسماء و رجال کے جو 4 اسٹیپ ہیں، 4 اسٹیپ سے اس روایت کو گزارتے ہیں، اس راویوں کو دیکھتے ہیں، سند کو دیکھتے ہیں، متن کو دیکھتے ہیں، بڑی چھان بین کرنے کے بعد اس پر حکم لگاتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب کوئی حدیث آتی ہے ان کے نظر کے سامنے، اور وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ وہ حرام و حلال کا مسئلہ نہیں بتا رہی ہے، احکام نہیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حدیث پر دیکھتے ہیں وہ حدیث کے راوی جو ہیں وہ سند میں سندن ضعیف ہے، تو کیا کرتے ہیں اس پر یعنی سختی نہیں کرتے، بولتے ہیں ٹھیک ہے قبول کر لی جائے گی، عمل کرے، کوئی عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اب ایک کنفیوژن اور آ گئی کہ فضیلت میں قبول اور فضیلت میں نہیں ہے تو نہیں قبول، کیوں؟ دیکھیں، حرام و حلال کا مسئلہ ہے، احکام کا مسئلہ ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے تو اس پر ظاہر سی بات ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، وہ متاثر سند ہونی چاہیے، بالکل درست حدیث ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حرام حلال کا مسئلہ پیش کر رہی ہے، کیونکہ وہ احکام بتا رہی ہے۔ جو حرام و حلال کا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر سختی کی جائے گی، اور اگر فضیلت میں ہے اس پر سختی اس لیے نہیں کی جاتی، اس پر عمل کرنے سے کوئی یعنی گنہگار نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر جو عمل کرے گا اس پر کوئی یعنی حکم نہیں لگے گا۔ اگرچہ وہ حدیث صحیح تھی تو اس کا عمل کرنے والے کو نیکی ملیں گی، ثواب ملیں گے، لیکن اگر وہ حدیث ضعیف تھی یا حدیث ثابت نہیں تھی لیکن فضیلت میں تھی اور عمل کرنے والوں نے عمل کر لیا، تو اس سے وہ گنہگار تو نہیں ہوں گے، کم از کم سمجھ رہے ہیں، اس سے وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں یہ جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں، اس سے عمل کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے شب برات کے تعلق سے جو فضیلت والی حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ جامع ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی۔ اب آپ غور کریں، قرآن کے بعد جو ہمارے ہاں صحاح ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں سے یہ 3 نمبر کی کتاب ہیں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک 4 نمبر کی کتاب ہے، یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر جامع ترمذی 3 نمبر کی ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح بخاری اور پھر صحیح مسلم، پھر سنن ابو داؤد، پھر جامع ترمذی، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک 4، کچھ لوگوں کے نزدیک 3 پہ ہے، لیکن ہے صحاح ستہ، یعنی وہ 6 کتاب جو ہمارے یہاں یعنی پائے کی کتاب مانی جاتی ہیں، اس میں سے یہ 3 درجے کی کتاب ہے جامع ترمذی۔ امام ترمذی
क्या लिखते हैं, एक हदीस लिखते हैं, हदीस नंबर 739। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक दिन मेरी आँख खुली रात में जब, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र लाहक हुई। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने के लिए निकली और आपको तलाशते हुए आपको जन्नतुल बकी में पाई। यानी जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है, उसका नाम है, आपको उस कब्रिस्तान में पाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर इबादत कर रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ऐसा गुमान नहीं था, बस मैंने यानी फ़िक्र ये थी कि या रसूलल्लाह हो सकता है आप किसी भी दूसरे बीवी के पास गए हों, तो मैंने आपको तलाशा लेकिन आप वहाँ पर मुझे मतलब नहीं मिले, तो ढूंढते हुए मैं आपको जन्नतुल बकी में यानी पाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने बताया कि ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात यानी 15वीं शब की रात, अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो आसमान दुनिया पर नाजिल होती है। और बनु कल्ब क्या, बनु कल्ब एक कबीला है, अरब में एक कबीला था, और ये वो कबीला है कि ये कबीले के लोग इतने ज़्यादा यानी बकरियां पालते थे कि अगर ये बकरियां जब चराने जाते थे जंगल में तो चारों तरफ इनकी बकरियां ही नज़र आती थी, समझ रहे, इनके जानवर ही नज़र आते थे। इतनी ज़्यादा ये कबीले वाले बकरियां पालते थे, जानवर पालते थे, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कल्ब के जो बकरियां हैं उन बकरियों के बालों से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। 15वीं शब की ये फ़जीलत है, समझें इस रात की फ़जीलत, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अब आइए सुनन इब्न माजा की मैं हदीस पेश कर देता हूँ। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1388, समझ रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निस्फ़ साबान की रात आए, निस्फ़ साबान मतलब 15वीं शब, जो हम लोग 15वीं शब को जो अमल करते हैं, जब 15वीं शब की रात आए तो उस रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, जो हम अमल करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही चीज़ कह रहे हैं। क़याम मतलब रात को इबादत करो, अल्लाह की ज़िक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, ज़िक्र व अश्कार करो, समझ रहे हैं, इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। इस रात अल्लाह ताला सूरज गुरूब होते ही पहले आसमान पर नुज़ूल फरमा लेता है, समझ रहे हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर तावील की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत यानी आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत लोगों की तरफ मुतवज्जे होती है, ठीक है, मुतवज्जे होती है। और सुबह सादिक तुलू होने तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ये निदा देती है, क्या कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसे माफ़ कर दूं? क्या कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है कि मैं उसे रिज़्क़ दूं? क्या कोई किसी बीमार या मुसीबत में मुब्तला है कि मैं उसे आफ़ियत अता फ़रमा दूं? अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे होकर कहती है कि कोई मांगने वाला है, मांगे इस रात। उस रात अल्लाह की रहमत लोगों की तरफ मुतवज्जे होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से यानी रिवायत करते हैं। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन फ़जीलत में है, और मुहद्दिसीन का ये रूल है कि फ़जीलत वाली हदीसों पर अमल किया जा सकता है, क्योंकि इस पर अमल करने से ना कोई गुनाह नहीं हो जाएगा अगर ये हदीस नहीं सही हुई तो, ठीक है। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शबे बारात क्या करना चाहिए, कैसा अमल करना चाहिए। सबसे पहले आपको 14 और 15 शाबान को रोज़ा रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 15वीं शब को कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने मरहुमीन के कब्रों पर जाना चाहिए, वहाँ पर जाके उनके लिए बख्शिश की दुआएं करनी चाहिए, और तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, और तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितने भी मरहूम मरहुमा उम्मती हैं उनके लिए भी दुआ करना चाहिए, और मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए, और गरीबों की मदद करनी चाहिए, बेवाओं की मदद करनी चाहिए, यतीमों की मदद करनी चाहिए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना चाहिए रात भर। अगर रात नहीं यानी पूरा नहीं अगर आप रात इबादत करते तो कम से कम कुछ वक्त तक रात
کہ کچھ وقت تک عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کریں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اچھی باتیں بتائیں، لوگوں کو اچھی باتیں کریں، یعنی کل بھلائی والا کام کریں کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جتنے بھلائی والے کام سمجھ میں آتے ہیں وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کون سا عمل نہیں کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پوری رات فالتو میں نہیں جاگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شب کو رات جاگنا چاہیے، ضروری ہے، ضروری نہیں ہے میرے بھائی، کس نے کہا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جتنا جاگنا ہے اتنا ہی جگیے، جتنا آپ کو عبادت کرنا ہے اتنا ہی عبادت کریے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یعنی آپ باتیں کرتے ہوئے رات جاگیے، خرافات کرتے ہوئے رات جاگیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ کام نہ کریں کہ پوری رات جاگنا ہی ہے آپ کو، جیسے لگتا ہے واجب ہے۔ کچھ لوگ رات بھر یعنی جاگتے ہیں چوراہوں پر بیٹھ کر، لوگوں کے ساتھ بات کر کے چائے بنواتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، رات جاگتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو یعنی ضروری ہے، واجب ہے کہ رات جاگنا ہی پڑے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ کو 1 گھنٹہ اگر آپ کو موقع ملے تو صرف 1 گھنٹہ ہی عبادت کر کے سو جائیے، مشکل نہیں ہے، لیکن جتنے بھی جاگیے، جتنی دیر جاگیے، خرافات نہ کریے، عبادت کریے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اب غیر مقلدین کے میں کچھ جواب دے دیتا ہوں جو ان کا اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اعتراض یہ ہیں کہ شب برات میں جو ہم حلوہ بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں؟ بھائی بنانے والا بنا رہا ہے اپنے حلال پیسے سے، اپنی محنت سے، کھانے والا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، اپنی محنت کی کمائی کھا رہا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو اس پہ سوال اٹھانے والے کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ آپ بتاؤ کہ کیا یہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے، حرام ہے، تب بتائیں، آپ ثابت کریں۔ بھائی ایک بندہ بنا رہا ہے، حلوہ بنا رہا ہے اپنے کھانے کے لیے یا ایصال ثواب کروانے کے لیے، فاتحہ دلانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں حرام کون سی چیز ہو گئی؟ کون سی چیز حرام ہے مجھے بتائیں؟ فاتحہ دینا حرام ہے یا حلوہ بنانا حرام ہے یا حلوہ کھانا حرام ہے؟ کیا ہے؟ ہاں خرافات اگر کہو گے، خرافات جو کرتے ہیں تو اس پہ میں بھی ابھی بولا ہوں نا کہ خرافات نہ کریں، خرافات بالکل یعنی ناجائز حرام ہے، خرافات نہ کریں، ادب سے رہیں، ادب سے پکائیں، ادب سے کھائیں اور ادب سے رہیں۔ اب ایک اعتراض ان کا اور ہے کہ یہ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کوئی اعتراض ہے؟ اگر کوئی انسان رات بھر جگ کے اللہ کی عبادت کرے تو یہ اعتراض کرنے والی بات ہے؟ یا کوئی انسان آدھی رات جگ کے اللہ کی عبادت کرے، کوئی اس میں اعتراض کرنے کی بات ہے؟ یا کوئی انسان رات میں جا کے نماز پڑھے، نفلی عبادات کرے، تو کیا اس میں اعتراض کرنے والی بات ہے؟ یہ بالکل یعنی معصومانہ سوال ہے، بالکل جہالت والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ان کے اعتراض جتنے بھی ہیں، کیا اعتراض ہے مجھے پہلی بات تو صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے حلوہ بنانے پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی نماز پڑھنے پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی رات بھر جاگنے کو اعتراض کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کیسے تم نے یہ یعنی اس کو تہوار مان لیا؟ بھائی کون کہتا ہے یہ تہوار ہے؟ ہاں تو میرے بھائی 15ویں شب کی رات جو ہے یہ بالکل حرام نہیں ہے، اور اسے حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں حرام کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ناجائز کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور حلال کہنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی احکام کو نہیں توڑ رہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت کے خلاف نہیں ہے، یا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس اتنا جائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی مجھ سے کچھ بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔